الرحمن الرحیم میں اپنے میڈیا کے بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پریس کانفرنس کے لیے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے معیشت کے بارے میں بات کرنی تھی، پر وہ بھی میں ضرور کروں گا، پر سب سے پہلے تو میں اس چیز کی مزاحمت کرتا ہوں کہ جو اس امپورٹڈ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا اور ہمارے ساتھیوں کا جو کنٹینرز لگا کے ریڈ زون کو سیل کیا، اس کا کیا میسج کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو ایک چھوٹا سا گیدرنگ کرنی تھی، ہمارے لیڈران نے آنا تھا، چند ورکرز نے آنا تھا، یہ ملک گیر کوئی پروٹیسٹ نہیں تھا، یہ مظاہرہ ملک گیر نہیں تھا۔ وہاں پہ تو جس وقت عمران خان صاحب ملک گیر مظاہرے کی بات کرتے ہیں اس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، پر میرا خیال ہے یہ امپورٹڈ حکومت، ان کو میں نکمہ 13 ان کو کہوں گا، یا نااہل 13، 13 پارٹیوں کا یہ مکسڈ اچار حکومت جو ہے، یہ میرا خیال ہے یہ ہوش و آس کھو بیٹھے ہیں، اور عمران خان صاحب کی کال سے یہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے پورے کے پورے ریڈ زون کو بند کر دیا۔ یا پھر یہ دوسری بات ہو سکتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے جو وہاں پہ ممبرز ہیں وہ اپنی جو انہوں نے غلط فیصلے ایک کے بعد دوسرے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تو ان کے دل میں چور ہے، اور وہ چیز ان کا جو اپنا ذہن ہے وہ ان کو ملامت کر رہا ہے، ضمیر جو ہے ان کو ملامت کر رہا ہے، اور انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ رستے بلاک کیے ہیں۔ پر انشاءاللہ تعالی یہ پرامن پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی مظاہرہ ہوتا ہے وہ الحمدللہ پرامن ہوتا ہے، اور یہ بھی پرامن ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں، معیشت پہ ابھی آتے ہیں خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت نے جو کل نیب کے قانون قومی اسمبلی سے انہوں نے پاس کرائی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ ایک ایک باب، ایک ایک چیپٹر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بالکل عیاں ہوتا جا رہا ہے، بالکل روشن دن کی طرح، اور اس کا مقصد جو عمران خان صاحب بات کرتے جا رہے تھے کہ جی 1100 ارب روپے کا انہوں نے NRO2 لینا تھا، 1100-1200 ارب روپے کا، وہ سامنے آ گیا، اور اس کے چند میں آپ کے سامنے پروف بھی دوں گا۔ پر اس سے پہلے ہم لوگ اس نیب کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے، ان کے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم لوگ روشنی ڈالیں گے۔ پر سب سے پہلے افراط زر کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں 11.5% تھی، آج 25% تک چلی گئی آپ کی کنزیومر پرائس انڈیکس، اور اشیاء خرد و نوش کی یا ہم لوگ افراط زر دیکھیں تو خواتین و حضرات یہ تقریباً 40% تک پہنچ رہی ہے اس وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا شرح سود، جس کے ساتھ کاروبار جو ہے وہ کام کرتا ہے، جس کے ساتھ آپ کے پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، اور یہ جتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا کاروبار کو بریکیں لگ جاتی ہیں، اور جو لگ چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو تھا شرح سود، یہ مارچ میں 2022 میں 11% تھا، آج 15.5% تک چلا گیا ہے۔ آپ کی ایکسچینج ریٹ، روپے کی قیمت جو ہے، یہ مارچ 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 182 روپے تھا، آج یہ تقریباً اس وقت یہ ٹیمپریریلی کچھ دیر کے لیے نیچے آیا ہے، پر یہ جولائی میں 240 روپے تک گیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہتا چلوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو خسارہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ روپے کی ویلیو بھی جو ہے وہ تعین ہوتی ہے، وہ بھی اس وقت ریکارڈ ہائی پہ چلا گیا ہے۔ یہ مارچ میں پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ یہ $500 ملین تھا، یہ جون میں خواتین و حضرات 2.6 ارب ڈالر تھا، اور وہ بھی انڈر رپورٹ ہو رہا تھا کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت نے LNG کے کارگوز ان کو ملے نہیں، تقریباً 4-5 کارگوز ان کو ملے نہیں، وہ مل جاتے تو یہ اصل میں یہ تقریباً $500 ملین اس پہ اور ایڈ ہوتا، اور یہ تقریباً 3.1 ارب ڈالر سے بھی زائد ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس ایکسپورٹس جو کہ ایک بہت اہم جز ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں مارچ میں یہ 3.2 ارب ڈالر تھا، اور اس حکومت کے دور میں، سے امپورٹڈ حکومت کے دور میں یہ 2.2 ارب ڈالر پہ آ گیا ہے، اور مزید نیچے جا رہا ہے۔ جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسچینج ریٹ بھی کم، ایکسچینج ریٹ زیادہ ہو گیا ہے، پر اس کے باوجود آپ کا پورے ملک میں افراتفری بنی ہوئی ہے، آپ کی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، اور اس کی وجہ سے جو بنیادی جو فنڈامنٹل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی وجہ سے روپے کی قیمت میں بتدریج اور کمی بھی متوقع ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو گروتھ ریٹ تھی جس کو اس حکومت نے مفتاح صاحب بار بار کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مفتاح بھائی آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت آپ نے اکنامک سروے کو پریزنٹ کیا بجٹ سے 48 گھنٹے پہلے تو وہ کارکردگی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تھی، اس پہ آپ کی گروتھ ریٹ 6% تھی، آپ کے پاس لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی تھی، آپ کے پاس سروسز سیکٹر بڑھ رہے تھے، تو اس چیز کو تو آپ نے اپنایا، آپ نے اس پہ مہر لگائی، اس کو آپ نے انڈورس کیا، اور یہ چیز آپ اپنی غلط بیانی چھوڑ دیں مفتاح بھائی اور حقیقت پہ بات کریں۔ آپ لوگوں کی حکومت کی کارکردگی 0/0، عوام کا آپ حال دیکھیں، لوگ پس رہے ہیں، بجلی کا بل جس کا 1000 روپے تھا وہ اس وقت 5000 روپے ہو گیا ہے، جس کا 5000 تھا وہ 15 اور 20,000 روپے کے قریب آ گیا اور مزید جا رہا ہے۔ اور مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس، تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس جو اس وقت ہو رہی ہیں وہ انہی کی حکومت، اور اس پہ سب سے بڑا کمپوننٹ آپ کا روپی کا ڈی ویلیویشن کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو RFO امپورٹ کر کے بجلی بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں RFO کے ساتھ بجلی بنانی ہم لوگ تقریباً 4% سے بھی کم تک لے آئے تھے، انہوں نے پھر 25% سے بھی یہ زیادہ جا رہے ہیں، بلکہ 30% سے اوپر یہ جا رہے ہیں اس وقت۔ خواتین و حضرات تیل کی قیمتیں جو ہیں اس وقت دنیا میں کم ہو رہی ہیں، اور یہ امپورٹڈ حکومت، یہ نکمی 13 میں کہوں گا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ RFO کا سٹاک جس پہ بجلی نہیں بنانی چاہیے بلکہ آپ کو، یا کوئلہ، ان کو کوئلے کے پلانٹس تقریباً 25% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں، گیس ان کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اسپاٹ مارکیٹس میں ان کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو کرائسس آیا ہوا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ فچ ایک ایجنسی تھی اور موڈیز، انہوں نے پاکستان کو سٹیبل سے نیگیٹو پہ ریٹ کیا، اس کی وجہ سے بین الاقوامی بینکس جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ 100% LC مارجن، 100% آپ پیسہ رکھیں تو تب آپ کی LCs کھلیں گی اور آپ LNG امپورٹ کر سکیں گے، اس کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ یہ امپورٹ کریں، تو ان کی یہ خود ان کے پاس جو ریونیو سپریشن ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں جو ان کے انکم ریونیو آنا تھا وہ پورا نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ LCs نہیں کھول پا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ آپ کے ریئل ٹرمز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو ٹیکس کلیکشن جو تھی مواصلات وہ ہماری 32% سے بڑھ رہی تھی، اس وقت آپ کی 10%، جولائی کی فگر 10% سے ہے۔ اقتصادیات میں، اکنامک ٹرمز میں آپ اس کو ریل ٹرم میں دیکھیں کہ در حقیقت یہ کیا ہے تو یہ منفی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا شرح سود جو ہے وہ 15.5% ہے اور اس وقت یہ 10% سے گرو کر رہا ہے، تو یہ منفی 5.5% آپ اس کو سمجھ لیں۔ تو در حقیقت ان کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے وہ کم آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اپنے جو روزمرہ کی حکومتی چیزیں ہیں وہ پورا نہیں کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات آپ یہ دیکھیں کہ میں نے نیب کے بارے میں بات کی ہے، ابھی یہ ایک بہت بڑا تہلکہ انگیز ایک چیز سامنے آپ کے شوکت ترین صاحب نے بھی رکھی ہے، ہمارے باقی ساتھیوں نے بھی رکھی ہے، یہ نکمی حکومت جو ہے امپورٹڈ حکومت، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ OGDCL اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے حصے جو ہیں شیئرز وہ بیچنے جا رہے ہیں، ان کی ویلیو تقریباً 4.5 ارب ڈالر ہے، 4.5 ارب ڈالر، 4.5 ارب ڈالر کی چیز یہ 2 ارب ڈالر میں یہ بیچنا چاہ رہے ہیں، اور اس پہ یہ بھی شک رکھی ہے کہ ہم لوگ اس کو سستی بیچیں گے اور بعد میں مہنگی لیں گے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ کہاں کا کاروبار ہے کہ آپ ایک چیز جو ہے ملک کا اثاثہ جس کو سلور ویئر کہتے ہیں وہ آپ سستا بیچیں گے اور بعد میں مہنگا خریدیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نیب کے یہ قوانین ترمیم کر رہے ہیں، اس میں ترامیم لا رہے ہیں کہ کل ان سے اس لوٹ سیل کے بارے میں، اس کرپشن کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ کرے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس
اس وقت یہ جو حصے جو ہیں آپ کے شیئرز کے یہ زیادہ ہوں گے کیونکہ ان کمپنیز نے ڈیویڈنڈز ڈکلیئر کرنے ہیں, ان کی شیئر پرائسز اونچی ہوں گی, زیادہ ہوں گی, اور اس وقت پھر پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت کو نقصان ہوگا. خواتین و حضرات, اس میڈیا کے توسط سے آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پیٹرول اور تیل کی قیمتیں تو دنیا میں نیچے جا رہی ہیں, پر آر ایف او کو یہ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اور انہوں نے تقریباً 70 دن کا سٹاک جو ہے وہ اٹھایا ہے, امپورٹ کیا ہے. تو پھر میرا سوال کہ آپ کا تیل کی قیمتیں دنیا میں نیچے جا رہی ہیں تو اتنا بڑا اوور ہینگ یا اتنا بڑا ذخیرہ مہنگے دام پہ آپ تیل کا کیوں خرید رہے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ بجلی ایک مہنگے تیل کے ساتھ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ ان کی سب سے بڑی نااہلی ہے, اور یہاں سے آپ کو کرپشن کا جس کو کہتے ہیں بدبو وہ آنی شروع ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف نے ان کو پریشر ڈالا ہوا ہے ان پہ کہ ہمارے ان شرائط پہ آپ نے کام کرنا ہے, اور اس پہ یہ بھی شرط ہے کہ آپ نے اکانومی میں تقریباً $4 ارب کی انجیکشن کرنی ہے, یہ پیسہ ڈالنا ہے. تو ان کو اور کوئی راستہ مل نہیں رہا, یہ اٹھا کے پاکستان کے اثاثے جو ہیں وہ کم داموں پہ بیچنے کے چکر میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کے پاس اس وقت جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے, ہر جگہ پہ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے. اشیاء خوردنوش جو ایس پی آئی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر, اس میں آپ کی روزمرہ کی کچن کی اشیاء خوردنوش آتی ہیں. اس پہ آپ کے پاس ہر ایک شخص جو کچن چلاتا ہے, ہماری خواتین, ہمارے مرد, جو بھی لوگ چلاتے ہیں, ان پہ یہ سارے کا سارا پریشر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں تنخواہ دار لوگ جو ہمارے ہیں, محنت کش لوگ ہیں, ان کے لیے جینا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ دیکھیں, 8 سے 10 گھنٹے آج بھی ہے, 7,500 میگا واٹ جو ہے وہ آج بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. شہری علاقوں میں ہو رہی ہے, دیہی علاقوں میں ہو رہی ہے, اور یہ اس کے باوجود کہ یہ مہنگا آر ایف او تیل امپورٹ کر کے اس سے بجلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, پر پھر بھی بجلی پوری نہیں ہو رہی کیونکہ کوئلے کے پلانٹ 25% پہ چل رہے ہیں. آپ کے پاس گیس پوری ہے نہیں, لوگ آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ساتھ آپ کی 0.0 ہے, اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حالیہ الیکشن پنجاب میں ہوا تھا, اس پہ اس نکمے 13 یا نااہل 13 کی جو حکومت ہے امپورٹڈ, ان کے کینڈیڈیٹس وائپ آؤٹ ہوئے. در حقیقت پاکستان تحریک انصاف کی 16 سیٹیں تھی, الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کی وجہ سے وہ ایک سیٹ 49 ووٹوں سے ہماری جو ہے رہ گئی تھی, اور وہاں پہ ری کاؤنٹنگ کا آرڈر بھی ہوا تھا. پر جس وقت انہوں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ الیکشن نکال لے گا پنڈی کی سیٹ پہ, وہاں پہ انہوں نے ختم کر دیا. باوجود اس کے ہم نے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی حکومت پنجاب میں بنا لی ہے, کے پی کے میں بھی ہے, اور اس وقت جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اسلام آباد کے حدود کا وزیر اعظم رہ گیا ہے, جو کہ ایک میئر کا بھی ٹیریٹری نہیں بنتی. میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کا جو پکانے کا تیل ہوتا ہے, آپ کا کوکنگ آئل, اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں نیچے گئی تھی, پر اس وقت یہ 3 مہینوں میں 200 روپے زیادہ ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بنسبت. اور یہ وہ چیزیں ہیں, ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے خواتین و حضرات, اور یہ آپ دیکھیں کہ ان کی بدنیتی کہاں کہاں سے نظر آتی ہے. اسٹیٹ بینک کا گورنر 3 مہینے سے انہوں نے نہیں لگایا. ہم لوگ پوچھتے ہیں, پاکستان کی عوام پوچھتی ہے, پاکستان کی حقیقی اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف اس امپورٹڈ حکومت سے پوچھتی ہے کہ کیوں آپ نہیں لگا رہے ہیں. روپے کی قیمت میں دیکھیں, یہ سٹہ بازی کی وجہ سے 240 تک گیا, آج ملک میں 3 ریٹ ٹریڈ کر رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نیب کے قوانین آپ چینج کر رہے ہیں, آپ اپنی جیبوں کو بھر رہے ہیں, آپ پاکستان کی عوام کو یہ امپورٹڈ حکومت نقصان پہنچا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ سینہ زوری کر کے آپ جو ہے اس کی آپ دلیل دیتے ہیں. یہ عوام جو ہے آج وہ پرانے زمانے 20-30 سال کی سیاست پرانی لوگ مطلب اس کو آپ بھول جائیں. آج ڈیجیٹل دور ہے, انفارمیشن سسٹمز کا دور ہے, اور لوگ جو ہیں ان چیزوں کو جانتے ہیں. ان کو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے, اور وہ ہے عمران خان صاحب
सबका वज़ीर आज़म और मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह ताला उनका खौफ, क्योंकि वो आके इस इम्पोर्टेड हुकूमत, इस निकम्मी तेरा हुकूमत की एक एक पाई का वो हिसाब ज़रूर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपके सामने चीज़ें रखना चाह रहा था। और आखिर में एक बार फिर मैं इस इम्पोर्टेड और निकम्मी तेरा हुकूमत को एक चीज़ बावर कराना चाहता हूँ कि होश के नाखुन ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, आप मुजाहरे का हक हर एक पाकिस्तानी को है। और ये भी मैं कहता चलूँ कि ये आप देखें, ये आपका प्रोटेस्ट इसमें लिखा हुआ है PDM टेक्स एंटी PTI प्रोटेस्ट टू ECP ऑफिस। ये मुजाहरा हुआ था 20 जनवरी 2021 को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस PDM के उस वक्त की अपोजिशन को मुकम्मल उनको फैसिलिटेट किया था। वो आए थे, उन्होंने सेक्रेटेरिएट के सामने, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के सामने उन्होंने मुजाहरा किया था। जो इम्पोर्टेड हुकूमत का एक अहम जोज आपका जो कांपे टांगने वाले हैं, जो उन्होंने आके यहाँ पे स्पीच की कांपने टांगने वाली, जो आजकल हमारा इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा है, जहाँ पे 4.5 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ था, तो आके उन्होंने यहाँ पे मुजाहरा किया था। आज इनको वो हकीकत नज़र नहीं आ रही, उनको हमने फैसिलिटेट किया, मौलाना को हमने फैसिलिटेट किया, हमने किसी के रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डाली। ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग उस दिन से डर रहे हैं जिस दिन पाकिस्तान की अवाम इंशाअल्लाह ताला बैलेट पेपर के ज़रिए इनसे अपना हिसाब पूरा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ओपन करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा बेहतरीन सवाल है जी। ये लोग जिस तरह मैंने कहा, ये हकीकत से डरते हैं। ये इमरान खान साहब का खौफ है इनको कि इमरान खान साहब जो हैं वो हकीकत बयान करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खौफ है इनको। ये लोग कॉल देते हैं तो चंद लोग इकट्ठे होते हैं और फिर ये सरकारी तौर पे क्राउड इकट्ठा करते हैं। इन्होंने देख लिया कि एक कॉल की इमरान खान साहब की तो दुनिया लाखों में इकट्ठी होती है, अस खुद लोग आते हैं। उस चीज़ से ये खाइफ है और हम लोग कहते हैं कि हम लोग ज़िम्मेदार जमात हैं और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन एहतजाज करना हम लोग हमेशा हमारा हक है और हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। एक गमला भी कभी नहीं टूटा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एहतजाज में, और ना इंशाअल्लाह हम लोग कभी तोड़ने देंगे। ये हमारा अपना मुल्क है, हमारी सरकारी अमलाक है और हम लोग इसको ओन करते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ हकीकत से डरती है और उनसे ज़्यादा ये आपकी इलेक्शन कमीशन के दिलों में चोर है। उन्होंने हर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया है, उसको हम लोग चैलेंज भी कर रहे हैं। और हमारी एक ही डिमांड है, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मेंबर्स को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और हकीकी अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इन पे किसी किस्म का कोई एतबार ही नहीं है इस इलेक्शन कमीशन पे। और बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप मिफ्ता इस्माइल साहब को ज़रूर, जो फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने इंटेग्रिटी स्टेटमेंट दी है, वहाँ पे उन्होंने और सेक्रेटरी फाइनेंस के दस्तखत शुदा दस्तावेज़ी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और उस पे उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ किया कि जो मुआहदे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2013 से 2018 तक बिजली में किए थे, बिजली के कारखानों में किए थे, वो गलत थे। उसके साथ फ्यूल मिक्स जो है वो गलत हुआ। 70% इन्हिसार आज बिजली का आपके इंपोर्टेड फ्यूल्स पे चला गया है, जिसकी वजह से आप जिसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, जो कि 2018 में 450 अरब था और आज 1350 अरब रुपए तक जा रहा है। और जिस वक्त मैं पावर मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर था, मैं बार बार कहता था कि ये
बारूदी सुरंगें मुस्लिम लीग नून ने PTI के लिए डाली हैं, उसी चीज़ का एतराफ़ मिफ्ता इस्माइल साहब ने कौमी असम्बली में अपनी इंटेग्रिटी स्टेटमेंट में उसका जिक्र किया और उसको माना कि ये गलत मायदे फ्रंट लोडेड थे जिसकी वजह से आज मुसीबत बन रही है। और इन चीज़ों को मैं ये भी कहता चलूँ कि ये IPPs के मुआहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इनको रीनेगोशिएट किए, जिसकी वजह से तकरीबन अरबों रुपए 47 अरब रुपए से भी ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ, वरना बल्कि 65 अरब रुपए से भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस साल, वरना ये इनको देने पड़ते। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि उन्होंने इस चीज़ का भी एतराफ़ किया कि जो रेट्स आ रहे हैं, जो आप इंपोर्टेड फ्यूल जिस वक्त आप इंपोर्ट करते हैं उसका इम्पैक्ट फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की हवाले से आपका अवाम पे पड़ता है। तो महंगाई का ज़िम्मेदार बराह रास्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस वक्त ये इंपोर्टेड हुकूमत है जिसका एतराफ़ हो चुका है। मसला ये है कि मैं ये उनसे गुजारिश करूँगा कि वो शुगर और टॉफ़ियाँ कम खाएँ और बादाम 2 किलो मैं उनको भेजूँगा कि उनका हाफ़ज़ा जो है वो बेहतर हो और वो जो बात कौमी असम्बली में या दूसरी जगहों में करें कम अज़ कम उसको वो याद रखें। बहन मैं माजरत चाहूँगा, मुझे सुनाई कम दे रहा है अभी जल्द इंशाअल्लाह ताला कल तक। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।